ارشد عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آپ صدر بھی ہیں اور انجمن کے سربراہ بھی ہیں، تو پورے پاکستان میں عباسی برادری کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کی خدمات ہیں، کس طرح کی خدمات انجام دیتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم و صلی علیہ۔ میرا تعلق چونکہ بزنس فورم سے بھی ہے، سندھ انڈسٹریل بزنس فورم، انجمن اتحاد عباسیہ پاکستان، اور اس کے علاوہ عباسی نعت کونسل پاکستان کے حوالے سے بھی سرپرست اعلیٰ کے طور پہ میں کام کرتا ہوں۔ اور عباسی کمیونٹی ماشاءاللہ جتنی بھی پورے ملک کے اندر آباد ہے، اور خاص کر کراچی میں جو آباد ہے، تو اس کی فلاح کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے مختلف فورم کے اوپر ہمارا ورک جاری رہتا ہے، جس میں خدا نخواستہ کہیں کوئی کسی کا کوئی پرابلم ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا کراچی کے اندر یا پورے ملک کے اندر کہیں بھی پرابلم والی کنڈیشن ہوتی ہے، تو اس میں ہمیں رسپانس کرنا پڑتا ہے۔ اور خاص کر جو کراچی کے حوالے سے ہے، اس میں جتنے بھی یہاں پہ نادار، غریب اور یتیم بچے ہیں، ان کے حوالے سے، ان کی کفالت کے حوالے سے، ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے ماشاءاللہ انجمن اتحاد عباسیہ کے پلیٹ فارم سے ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی غیر عباسی برادری میں سے بھی کوئی ہم سے رابطہ کرتا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انسانیت کے ناطے اس کو ڈیل کیا جائے اور اس کے جو جائز مطالبات ہیں یا جو اس کی پرابلمز ہیں ان کو سولو کیا جائے۔ تو الحمدللہ کافی حد تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی بھی دی ہے، اور ہم نے بڑھ چڑھ کے اس میں کوشش کی ہے کہ اس میں بہتر سے بہتر ہم اس میں ورک کر سکیں۔ دوسرا، چونکہ میرا تعلق بزنس فورم سے بھی ہے، انجمن اتحاد عباسیہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے، تو ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں تقریباً 11 مہینے کمانے کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں، تو ایک مہینہ واقعی یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ہم اگر چاہیں تو بزنس کے ساتھ ساتھ، کیوں بزنس خود ایک عبادت ہے، بالکل ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں اور اس کو طریقے سے لے کے چلیں اور سنت نبوی کے مطابق ہم بزنس کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک عبادت ہے۔ اب اس عبادت میں جو ظاہر کا ہمارا ایک المیہ ہے اس ملک کا، کہ جس طرح منافع خوری اور جو باقی چیزیں یہاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، تو اس کے حوالے سے اگر انسان اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اور اپنے اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے کہ اس کو عبادت سمجھ کے اگر بزنس کرتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن جو یہاں پہ دیکھا گیا کہ جس طریقے سے رمضان سٹارٹ ہونے کے ساتھ ہی جس طرح مہنگائی کا ایک بہت بڑا ریلا آ جاتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ، بہت یعنی اس میں ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ جو متوسط طبقہ ہے یا جو بالکل سمجھ لیں کہ نوکری پیشہ آدمی ہے، تو اس کے لیے یہاں سروائیو کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں میری بزنس فورم کے حوالے سے اور اس پلیٹ فارم کے حوالے سے بھی، خاص کر آپ کے سچ ٹی وی کی وجہ سے میں ریکویسٹ کروں گا تمام اپنی جتنی بھی کمیونٹی ہے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، کہ خدا را اس مہینے کو آپ اسپیشل لیا کریں اور اس طرح سمجھیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے ہمیں اس استاد ہمیں دی ہے کہ ہم اس میں بڑھ چڑھ کے غریبوں کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم بزنس اگر کرتے ہیں تو بزنس کے لیے کہیں منع نہیں ہے۔ منافع کمانا تو پورا سال 11 مہینے ہمارے پاس ہے، بے شک اس میں بھی کمانا منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک انتہا درجے کی جو منافع خوری ہے کہ 100% اوپر کر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہ بالکل ایسے ہی ہے، اور اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ اس مہینے کے انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں ماہ رمضان ملے، ہماری زندگی میں برکتیں سمیٹنے کے لیے اور جو نیکیاں ہیں ہماری اس کے حوالے سے، تو پوری دنیا میں لوگ ماہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں عبادات کے حوالے سے، اور اس کا جو حق ہے وہ پورا کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو اس کا ایک کنسپٹ جو بنا ہوا ہے، وہ کنسپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے ماہ رمضان میں اپنی چیزوں کو ڈبل کر لینا ہے، ہم نے اپنے منافع کو ڈبل کر لینا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بزنس کو اس طریقے سے کریں کہ جس طرح اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق چلتے ہوئے اگر ہم بزنس کرتے ہیں یا کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں اجر خیر عطا فرماتا ہے۔